سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم گھر سے متعلق جو آداب ہیں وہ سیکھیں گے اور اس سے متعلق جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آداب شروع کریں، ایک ابتدائی بات ذہن میں رکھیے گا کہ گھروں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں آدمی صرف اکیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا، اور کسی اور کے آنے کا احتمال بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہے گھر کی۔ دوسری قسم گھر کی وہ ہے کہ ایسا گھر کہ جس میں آدمی خود بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، چاہے وہ اور لوگ اس کے اپنے محرم رشتہ دار ہوں یا کوئی غیر محرم یا کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں، اس کے ساتھ گھر میں رہنے والے ہوں۔ تیسری قسم وہ گھر ہے کہ جس میں کسی کا رہنا یا نہ رہنا معلوم نہ ہو، دونوں احتمال ہے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کوئی رہتا ہے یا یہ خالی گھر ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا۔ تیسری قسم اس گھر کی ہے۔ چوتھی قسم اس گھر کی ہے وہ گھر کہ جو کسی خاص آدمی کی رہائش گاہ نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو وہاں آنے کی اجازت ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی جو ہے رفاع عامہ کی جگہ ہے، تو ہر بندہ آ جا سکتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ ان میں سے جو آدمی کا مخصوص اپنا گھر ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا، اس گھر میں اس کو اجازت لینے کی وہاں کچھ مخصوص جو آداب یہاں میں بتانے لگا ہوں، ان میں سے کچھ ایسے آداب ہیں وہ اس کے ساتھ لاگو نہیں ہوتے۔ اس نے خود ہی جانا ہے، اس میں بس دعا پڑھے، قدم رکھے، جیسے کہ کچھ آداب تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کچھ آداب اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ مثلا اجازت لینا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اپنا ہی گھر ہے، خود اس نے ہی کھولنا ہے، اس نے ہی اندر جانا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ایسا گھر ہے جو دوسری قسم کا کہ جس میں خود اکیلا نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اپنی والدہ ہے، اپنی بہن بھائی ہے، تو وہاں پھر اجازت لینا بھی لازم ہوگا۔ اگر اجازت کے بغیر جائے گا تو یہ بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ ایک واجب کو چھوڑنے والی بات، گناہگار ہوگا۔ اور تیسری قسم جو ہے جس میں احتمال ہے کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، ایسی قسم کے گھر میں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ جب تک کسی کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کسی بند گھر میں، چاہے وہ خالی ہی کیوں نہ ہو، کسی کی ملکیت تو ہے ہی ہے، تو اس ملکیت والے گھر میں خود بخود گھس جانا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو چوتھی قسم کا گھر ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے یا سکول ہے، تو ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے آدمی جا سکتا ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت۔ باقی احکام اور آداب جو ہیں وہ سارے گھروں میں جو پائے جاتے ہیں انہیں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ اس میں آداب 2 قسم کے آج ہم سیکھیں گے، گھر میں داخل ہونے کے آداب اور گھر سے نکلنے کے آداب۔ سب سے پہلے گھر سے نکلنے کے آداب، کیونکہ جب آدمی صبح اٹھا ہے، اس نے جو ہے واش روم بھی کر لیا ہے، وضو غسل بھی کر لیا ہے، کپڑے بھی پہن لیے، کھانا بھی کھا لیا، تو اسے باہر نکلنا ہے، تو پہلے نکلنے کے آداب سیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بایاں قدم پہلے باہر رکھے۔ یہ سنت طریقہ ہے
کہ گھر سے نکلتے وقت دائیں قدم پہلے نہیں نکالنا بلکہ بایاں قدم پہلے نکالنا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر نکلے۔ ہمارا دین ایسا پیارا دین ہے کہ اس نے کسی موقع پر بھی اللہ کی یاد سے غفلت ہونے کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو گھر سے نکلنا ہے تو اس کے لیے دعا یہ پڑھنی ہے، میرے ساتھ الفاظ پڑھ لیجئے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الفاظ زبان پر ہوں اور گھر سے باہر نکل رہا ہو۔ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے کی کفایت کر دی گئی، کفیتا، یعنی جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ اللہ تمہارا کام پورا کر دے گا۔ اور دوسری وہ یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر نکلنے والا جو شخص ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، رہنمائی کر دی گئی۔ جس کام کے لیے تو جانا چاہتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کام کی تمہارے لیے رہنمائی کا انتظام کر دیا گیا۔ اور پھر اس دعا کو پڑھ کر نکلنے والا جو شخص ہے اس کے لیے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ دعا پڑھ کے نکلا ہے اس کی اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ تو کتنے خوشخبری کی بات ہے، جو بندہ اللہ کے نام لے کر جو دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے وہ اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور اس کی کفایت کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد تیسرا جو ادب اس سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کے آرام کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے لوگ سو رہے ہیں تو آپ شور کرتے ہوئے اور کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نکلیں کہ ان کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے آرام کا خیال کرنا ہے۔ ہمارا دین جو ہے ہمیں ہمیشہ دوسروں کو ایذا دینے سے بچانے کا عمل بتاتا ہے کہ آپ نے ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو آرام کا خیال کرنا۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر لوگ وہاں جاگ رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ان کو سلام کہہ کر باہر نکلنا تاکہ ان کے لیے سلامتی کی دعا ہو اور ان کے لیے جاتے ہوئے اچھے الفاظ سے ان سے رخصت ہو جائے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں مہمان گیا ہوا ہے، کسی دعوت پر گیا ہوا ہے، تو ان کے ہاں سے جب واپس جانے لگے تو ان کے لیے، اہل خانہ کے لیے دعا کر کر باہر نکلے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے جو میں نے یہاں عرض کر دیا۔ یہ 5 آداب گھر سے نکلنے کے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب ہے کہ سلام کہنا، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اجازت لینا۔ اور سلام کہنے اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہنا ہے السلام علیکم، اس کے بعد اپنا نام لینا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اندر آ جاؤں۔ ایک صحابی نے یہ کہا السلام علیکم آلیجو۔ آلیجو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں زبردستی گھس جانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ کیا، خادم سے کہا کہ اسے کہو کہ یہ الفاظ نہ بولے۔ اس آنے والے شخص نے سن لیا اور اس نے الفاظ بدلے اور کہا ادخلو، کہ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت دی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیکم عمر، یعنی ھذا عمر یدخلو ادخلو، یعنی اس طرح کے الفاظ بولنا کہ میں آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، یہ عمر ہے، کیا اندر آ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ تو اگر ہم عربی میں نہ بولنا چاہیں تو کم از کم یہ الفاظ تو اس کا ترجمہ تو ہم بول لیں کہ پہلے السلام علیکم کہیں، پھر اپنا نام لیں
اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ تو یہ طریقہ ہے، پہلا ادب سلام کرنا، دوسرا ادب اجازت لینا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پھر پہلے دایاں قدم اندر رکھنا، نکلتے وقت بایاں قدم باہر نکالنا، لیکن داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے جو ہے وہ گھر میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا میں نے نیچے لکھی ہے، ایک دفعہ الفاظ پڑھ لیجئے گا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، خیر المولج، بہترین داخل ہونا، اور وخیر المخرج، اور بہترین باہر نکلنا۔ بسم اللہ ولجنا، اللہ کا نام لے کر ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، وبسم اللہ خرجنا، اور اللہ کا نام لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اللہ پر جو ہمارا رب ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے آدمی کی زبان پر یہ جاری ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد پانچواں ادب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے آتے کون سا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آتے ہی سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، یعنی دانتوں کو صاف کرنا، منہ کو صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد چھٹا جو ادب ہے، گھر میں جب آدمی داخل ہو تو آرام سے داخل ہو، تاکہ کوئی بندہ اگر آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ دروازہ کھولنا ہے تو آرام سے کھولے، اگر دستک دینی ہے تو زیادہ اونچی آواز سے نہ دے، بس جو جاگ رہا ہے وہ آدمی سن لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تو سلام اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اتنی آواز سے کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتواں ادب ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جا کر اجازت طلب کرنی ہے اندر آنے کی، تو آدمی کو گھر کے بالکل دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، ایک طرف کھڑا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو اگر کوئی کسی گھر کا دروازہ کھلا ہے تو پھر اس میں نظر خود بخود اندر چلی جائے گی سامنے کھڑے ہونے سے، تو اجازت لینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر دروازہ کھلا نہیں ہے تو پھر بھی اگر اچانک کوئی عورت دروازہ کھولے گی تو اس کو بظاہر یوں لگے گا کہ میرے گھر والے آئے ہیں، اور آدمی آگے اجنبی ہوگا تو اس کو بھی شرمندگی ہوگی اور باہر کھڑے ہونے والے کو بھی شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے پہلے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آدمی بالکل دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، بلکہ دائیں یا بائیں ہو کر کھڑا ہو، ایک طرف ہو کر کھڑا ہونا۔ اور اس کے بعد آٹھواں ادب یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلا جائے، اس بات کو برا نہ سمجھے۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ کسی گھر میں جھانک کر نہ دیکھیں، اگر کسی گھر کے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے یا سوراخ ہے تو اس میں جھانک کر اندر دیکھنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جانا۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ اگر اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو جواب میں یہ نہ کہے آنا، میں ہوں۔ میں کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ جب پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیں، اپنا تعارف کروائیں۔ تو اس لیے یہ بھی ادب ہے کہ جواب میں نہ کہا جائے، بلکہ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کروایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔